الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورۃ الملک کی 28 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ یہ آخری 3 آیتیں اس سورت کی۔ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا۔ قاف موٹا ہے، اس کو صاف کریں گے۔ ارأيتم، یہ دونوں حمزہ ہیں، حمزہ کی آواز جو ہے یہ صاف ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے ان اہلکنی اللہ، ہا کی ادائیگی درست ہو، گلے کا آخری حصہ جو سینے کی طرف والا ہے وہاں سے ہا نکلتا ہے، اور لفظ اللہ کا جو لام ہے یہ لام موٹا ہے، اس سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے، تو لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر ہو اور پیش ہو تو وہ موٹا ہوتا ہے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو باریک ہوتا ہے۔ ان اہلکنی اللہ ومن معی، یہاں میم کو میم میں ادغام کریں گے، بیچ میں جو نون ہے یہ لکھنے میں آتی ہے، لیکن جب اس کو آگے پڑھیں گے تو نون یہ پڑھنے میں حذف ہو جائے گی، گر جائے گی، اور میم کا میم میں ادغام ہوگا۔ پھر میں پڑھتا ہوں۔ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا اب رحمنا کے بعد آپ دیکھیں یہاں لفظ لا لکھا ہوا ہے، لا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نہیں رکنا، یعنی آگے ملا کے پڑھنا ہے، اس لیے میں نے فمن پہ وقف کیا۔ جب یہاں وقف کریں گے تو نون ساکن ہے تو یہاں نون کے اوپر وقف کریں گے فمن، لیکن جب اس کو آگے ملائیں گے تو میم کا یا میں ادغام ہو جائے گا، کیونکہ یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد یا آ رہی ہے تو یا میں ادغام ہو جائے گا تو غنہ ہوگا۔ فمن ایسے، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ یہ آسان ہے، پڑھیں ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ جی بھائی مشتاق صاحب پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا
قل هو الرحمن هو الرحمن، را کو پکڑنا تھوڑی سی دیر لگانی ہے کیونکہ حرف مشدد ہے، اس پہ 2 لفظوں کی دیر لگے گی بس. هو الرحمن آمنا به، یہاں نون کے اوپر غنہ کیا. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. حرف ضاد موٹا لفظ ہے، آگے ضلال مبین، لام کو میم میں ادغام کرنا ہے غنے کے ساتھ. اب پڑھیں اس آیت کو. قل هو الرحمن قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. تھوڑا سا لمبا کریں نون کو، نون کے بعد الف ہے حرف مدہ. وعلیہ توکلنا، وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين. یہ ضلال، یہ زبان کی جو کروٹ ہے، یہ جیسے یہ ہاتھ ہے، یہ زبان کی جو کروٹ ہے، یہ اوپر کے جو آخری یہ داڑیں ہیں ان کی جڑوں سے لگانی ہے. ضلال مبین، نہیں زا نہیں، با جیسے بولو ضالین. ہاں بھائی مشتاق صاحب آپ پڑھیں. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. یہ اسی طرح قل ارأیتم جیسے پیچھے پڑا تھا، ان اصبح حمزہ باریک اور صاد موٹا، ٹھیک ہے. ماؤکم، یہاں ما پہ مد کرنی ہے، میم کے اوپر مد متصل ہے. آگے غورن میں را موٹا. فمن یأتیکم، اسی طرح جیسے پیچھے نون ساکن کا ادغام ہوا، یہاں بھی نون ساکن کا ادغام ہو جائے گا یا میں اور غنہ کریں گے. آگے یأتیکم بما، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں بھی ادغام ہوگا غنے کے ساتھ. اور مائن، یہاں بھی مد کریں گے جیسے پیچھے ما پہ کی. آگے معین وقف کریں گے، نون ساکن ہو جائے گا. قل ارأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. جی. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ٹھیک. فمن يأتيكم بماء معين. یہ مشتاق صاحب. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا ان اصبح سے لوٹائیں، جب غورا پہ وقف کریں گے تو ان اصبح یہاں سے لوٹائیں گے. إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ہاں غورا پہ وقف ٹھیک کیا آپ نے، لیکن اگر فمن پہ کریں تو یہ نون پڑی جائے گی، اس لیے میں نے فمن پہ کیا تھا تاکہ پتہ چلے کہ جب یہاں وقف کریں گے تو نون ساکن پہ وقف کریں گے، ٹھیک ہے. تو اللہ ہاں وہاں تک وہ ویسے میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ پتہ چل جائے. وہی آک. تو الحمدللہ سورت ملک جو ہے یہ مکمل ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے اگلا
صورت واقعہ شروع کریں، مختلف صورتیں پہلے کروا لیں، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. انشاءاللہ. پھر صورت یاسین کی کر لیں گے، پھر انشاءاللہ صورت کہف اس طرح جو ہے نا میرا پہلے صورتیں کروا کے پھر انشاءاللہ دیکھیں گے. بچے پڑھتے ہیں وہ کر دیجیے تو اچھا ہے. جی ہاں جو پڑھنے میں آتی ہیں نا روزانہ کے معمول میں، تاکہ وہ صحیح ہو جائیں پہلے.